بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں نصابی تعلیم انسانیت کے فائدے کے لیے کم اور ذاتی فوائد کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان کا نظام تعلیم اتنا بکھرا ہوا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا کہ اس طرح بکھرے ہوئے نصابی تعلیم کے ذریعے سے وہ عادلانہ نظام، وہ عادلانہ سوچ کیسے پیدا ہوگی۔ پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ یہ ہے کہ اس میں جس طرح طبقاتی تفریق اپنے عروج پر ہے، اس طرح تعلیمی تفریق بھی اپنے عروج پر ہے۔ سب سے پہلے گورنمنٹ نے اپنے اسکول بنائے ہوئے پورے پاکستان میں۔ آئین میں تو لکھا ہے کہ وہاں میٹرک تک، ایف اے تک کتابیں اور تعلیم مفت دی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں تعلیم ہوتا ہی نہیں۔ اسکولوں میں اگر 2 میں صحیح طور پر تعلیم ہوتا ہو تو ہوتا ہو، ورنہ جو 98% اسکولز ہیں سرکاری، وہ یا تو استبل بنے ہوئے اگر دیہات میں ہیں، اگر شہر میں ہے تو کسی اور کام کے اس میں آتے ہیں، لیکن پڑھائی نہیں ہوتی۔ ایک اسکول پر 20 ملازم لاکھوں کے حساب سے تنخواہ تو لیتے ہیں، لیکن نہ اس اسکول میں پڑھائی ہے۔ ایک تو یہ طبقہ ہے، تو وہاں سے جو نکلنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تعلیم سے بیزار ہوتے ہیں، وہ میٹرک کراس کرتے ہیں، 10ویں کر لیتے ہیں، 8ویں 9ویں میں نکل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح کا تعلیم ہے، آتے ہیں جاتے ہیں، سکھایا کچھ نہیں جاتا۔ جو سامان دے دیا جاتا ہے سائنس کے سکھانے کے لیے اسکولوں کو، گورنمنٹ اسکولوں کو، وہ سڑ کر گل کر زنگ آلودہ ہو کر بیکار ہو جاتا ہے، لیکن کسی کو سکھایا کچھ نہیں جاتا۔ ایک طبقہ یہ ہے۔ وہاں سے جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اسی پسماندہ طبقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے جو صدیوں سے پسی چلی آ رہی۔ تو نہ تو ان کے باپ دادا نے کبھی اوپر اٹھنے کی کوشش کی اور جدوجہد کیا ہے، اور نہ وہ کرتے ہیں۔ جس طرح باپ دادا جو ہے اسی گورنمنٹ اسکول میں 8ویں 9ویں پڑھ کر گل سڑ کر سرمایہ داروں کی خدمت ادا کر کے چلے گئے، اسی طرح وہ بھی ایسے ہی راستے سے چلے گا۔ ایک یہ طبقہ ہے، ایک یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے۔ اگر غلطی سے کہیں ایف اے کراس کر لیا تو میٹرک میں اور پھر ایف اے میں اور اس کے بعد جو سلسلہ ہوتا ہے، اور اس میں جو جال سازی اور جو نقل اور جو خرافات اور الامان الحفظ، وہاں ایک طرف سے جو ایگزامنرز ممتحنین آتے ہیں وہ بھی کماتے ہیں، جو وہاں کا عملہ ہوتا ہے وہ بھی کماتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ طبقہ تو پسا ہوا طبقہ ہے، اور کبھی آواز اٹھائیں گے بھی نہیں، اور اسی طرح پستے چلے جائیں گے، اور صدیوں سے ایسا ہوتا رہا۔ دوسرا طبقہ ہے پرائیویٹ سیکشن کا۔ اس میں پورے پاکستان میں پرائیویٹ اسکولوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ وہاں پر کسی اسکول میں فیس اوپر لیول کی ہے، کسی میں نیچے لیول کی ہے، کسی میں نیچے لیول کی۔ اسکولوں میں جو متوسط طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ جو نوکر پیشہ ہوتے ہیں، جو پہلے ملازمین ہوتے ہیں، وہ اپنے تنخواہوں میں سے کچھ نکال کے ان بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں۔ خود ٹیچر ہوگا گورنمنٹ اسکول کا، لیکن اپنے بچے کو وہ پرائیویٹ کسی پبلک اسکول میں پڑھائے گا۔ خود پروفیسر ہوگا، اپنے بچے کو کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھائے گا۔ یہ پاکستانی مزاج ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جس آدمی کا اپنے آپ کے اوپر اور جس ادارے کا وہ ملازم ہے اور جس پر وہ لاکھوں تنخواہ لے رہا ہے، اس کو اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس اور اعتبار نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو اس اسکول میں نہیں لاتا، آپ مجھے بتائیں کہ وہ دوسرے کے بچوں کی کیا تربیت کرے گا اور ان کو کیا سکھائے گا۔ تو دوسرا جو گروپ ہے وہ متوسط طبقے کے پبلک اسکولوں کا ہے۔ وہاں پر لوگ پڑھتے ہیں، پھر انہی اسکولوں کے اساتذہ
باہر ٹیوشن سینٹر قائم کرتے ہیں، وہاں پر وہ ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں، اور ادھر چونکہ ان کی سیلری انتہائی غیر مناسب، انتہائی کم ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ باہر پرائیویٹ جو ہے اپنے لیے سینٹر قائم کرتے ہیں، وہاں وہ فیس لے کر اپنا جو معاملہ ہے وہ کلیئر کر لیتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اب ایک آدمی نے باہر ٹیوشن سینٹر قائم کیا ہوا ہے انگریزی کا یا کسی اور سبجیکٹ کا، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ اسکول میں پاگل ہے کہ سارے بچوں کو سمجھائے؟ ورنہ اگر اسکول میں سارے بچے سمجھ گئے تو اس کے ٹیوشن سینٹر پر کون آئے گا؟ تو یہ متوسط طبقہ ہے جو ایک دوسرے کو اور کمزور طبقات کو پیسنے کی کوشش کرتے ہیں اور اوپر اٹھنے کی امید بھی ہوتی ہے۔ تیسرا طبقہ ہمارے جو پاکستان کے او لیول کے لوگ ہیں، وہ ایسے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں جن کا تعلق ہی پاکستان سے نہیں ہوتا۔ ان کے کتابیں، ان کے پیپر، ان کا سب کچھ جو باہر ہوتا ہے، انگلینڈ سے، کیمبرج سے، دوسرے یونیورسٹیوں سے، ان کی ایک اتنی بڑی مقدار میں فیس ہوتی ہے کہ ایک متوسط طبقہ کا آدمی یا غریب طبقے کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے شرماتا ہے کہ کہیں مجھ سے فیس طلب نہ کریں۔ ایسے اسکولوں کی بھی پاکستان میں ایک بھرمار ہے، اور یہ اشرافیہ کا طبقہ ہے، یہ حکمرانوں کا طبقہ ہے، یہ وڈیروں کا، چودھریوں کا، سیاستدانوں کا، بیوروکریٹس کا طبقہ ہے، جن کے قبضے میں پاکستان ہے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں، جو قوم کو نچوڑتے ہیں اور اپنے بچوں پر اور اپنے بچوں کے لیے لگاتے ہیں۔ یہ طبقہ مستقبل کے حکمران ہیں، مستقبل کے چودھری ہیں، مستقبل کے وڈیرے ہیں، مستقبل کے خان ہیں، مستقبل کے ملک ہیں اور مستقبل کے سب کچھ ہیں۔ اب اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ او لیول جو ہے یہ کسی پالیٹکس کے لیے ہوگا، کسی مولوی کے لیے نہیں ہوگا، نہیں۔ اس میں جو سرمایہ دار ہے، جو وڈیرے قسم کا آدمی ہے، چودھری قسم کا آدمی ہے، سیاسی لیڈر ہے، وہ سب اسی گھونسلے کے اندر گھسے ہوئے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ 3 قسم کے طبقات ایک معاشرے کے اندر رہتے ہو، ایک آدمی یہ سوچتا ہو کہ بس مجھے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میں خدمت کروں، مزدوری کروں، کیونکہ اس کا مزاج ہی ایسے بن گیا ہے۔ دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ وہ کہتے اٹھنا تو میرے بس میں نہیں ہے لیکن چلو لیٹتا بھی نہیں ہو۔ اور تیسرا طبقہ یہ کہ میرا حق یہ ہے کہ میں پاکستان اور اس قوم کا مالک بنوں۔ جب یہ 3 ایک شہر میں، ایک گاؤں میں، ایک بستی میں، لگے ہوئے گھروں میں یہ 3 قسم کے لوگ جب اوپر اٹھیں گے تو یہ معاشرہ کیسے متوازن ہوگا، یہ معاشرہ کیسے عادلانہ ہوگا؟ جبکہ ایک بالکل احساس کمتری میں مبتلا ہے، ایک بالکل محرومی میں مبتلا ہے، اور ایک جو ہے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہ چیز ہے جس نے ہمارے معاشرے کو تہس نہس کر کے رکھا، اور اس پر جو سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ یہ کہ ہمارے تعلیم کا، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول کا ہے، پرائیویٹ اسکولوں کا ہے یا او لیول کے اسکولوں کا ہے، یہ سب اسکولوں کے ٹارگٹ اور مقصد پیسہ کمانا ہے۔ ہم جب بھی بچے کو اسکول کے اندر داخل کرتے ہیں تو جو والدین ہوتے ہیں، جو بڑے بھائی ہوتے ہیں، وہ اسی سوچ کے ساتھ اس کو اسکول میں داخل کرتے ہیں کہ بڑے اسکول میں جائے گا، شہرت پائے گا، مشہور ہو جائے گا، پھر جو ہے آگے جا کر جاب کرے گا، پیسے کمائے گا۔ انسانی خدمت یا تعلیم سے انسان بنانا ہرگز کسی بھی تعلیمی حلقے کا یہ تصور نہیں ہے، چاہے وہ سرکاری اسکول کے ہیں یا پرائیویٹ اسکول کے ہیں یا او لیول کے اسکولوں کے۔
جب تعلیم کا مقصد ہی ملازمت ہو، جب تعلیم کا مقصد ہی غلام اور محکوم بننا ہو، انسانی خدمت ہی نہ ہو، لیڈرشپ ہی نہ ہو، وہ آگے جا کر کیا لیڈر بنے گی؟ کچھ بھی نہیں بن پائے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہم پر حکمرانی کرنے کے لیے لوگ باہر جا کر انگلینڈ میں ٹریننگ کر کے آتے ہیں. ہمارے پرانی لیڈرشپ اسی علاقے کے رہنے والے انگریزوں کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ برصغیر میں لیڈرشپ کے لیے وہ انگلینڈ کا چکر ضرور لگایا کرتے تھے تاکہ دیکھیں کہ بڑا کیسے ہوتا ہے اور جاگیردار اور وڈیرا کیسے بنا جاتا ہے، لوگوں پر حکومت کیسے کی جاتی ہے. آج بھی اسی طرح ہوتا ہے. ہمارے ہر سیاستدان کا بچہ، ہمارے ہر لیڈر کا، ہر چودھری کا، ہر وڈیرے کا، ہر خان کا بچہ انگلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں جا کر تعلیم حاصل کرتا ہے، ناروے میں جا کر تعلیم حاصل کرتا ہے تاکہ انگریزی سیکھے، روب بٹھانا سیکھے، باتیں کرنا سیکھے اور واپس آ کر یہاں کا حکمران بن جائے. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہو، یہ پچھلے 73 سال سے اسی طریقے پر کام چل رہا ہے. جو نسلیں پاکستان سے پہلے وڈیرے اور چودھری اور انگریزوں کے نظر میں جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہی کی اولاد چوتھی پشت میں آ کر بھی ہمارے اوپر اسی طرح حکمران بنے. تو بات کر رہے تھے نصاب تعلیم کے حوالے سے. اتنے بکھرے ہوئے نظام تعلیم میں ایک نظام مدارس کا ہے، وہ اپنے آپ میں اتنا بکھرا ہوا ہے کہ اس کا کوئی بھی بات ایک نہج پر جا کر ٹکتی نہیں ہے، لیکن وہ الگ الگ مسلکوں کے وفاق ہیں. پاکستان میں وفاق المدارس مکتب دیوبند مکتب فکر کے ہیں، بریلوی مکتب فکر کے الگ ہیں، اہل حدیث مکتب فکر کے الگ ہیں، اہل تشیع کے الگ ہیں. جب یہ سارے وفاقوں کو جمع کیا جائے تو بے شک ان میں جو فروعی مسائل ہیں وہ الگ الگ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا نہج ایک ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث اور اسلامی تعلیم دینا، مساجد کو آباد کرنا اور لوگوں کو دینی تعلیم دینا. اور یہ ایک گروپ اپنے مقصد میں کسی نہ کسی حد تک کامیاب بھی ہے، جو اپنے مذہبی فریضہ سر انجام دیتے ہیں. ہمارا دوسرا جو نظام تعلیم ہے صرف ملازم پیدا کرتا ہے، نوکر پیدا کرتا ہے، لیڈرشپ نہیں. لیڈرشپ سیکھنے کے لیے ہم باہر جاتے ہیں، یورپ سے سیکھتے ہیں، کینیڈا میں جا کر سیکھتے ہیں، ناروے میں جا کر سیکھتے ہیں. اور یہ آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ ہمارے حکمرانوں کا طرز حکومت، ہمارے وڈیروں کی وڈراہٹ، ہمارے چودھریوں کی چودراہٹ، ہمارے خانوں کی خانیت، یہ سب کے سب کا انداز جو انگریز برصغیر میں کرتا تھا بالکل اسی طرح کی. اللہ تعالی ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور پاکستان میں اچھے سے اچھا کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.